تو یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام و نسب ہم نے سنا. جو آج کا موضوع شیخ الاسلام امام اجل حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں 19 جمادی الاول آپ کا یوم وصال ہے. 911 ہجری آپ کا سنہ وصال ہے. آپ کی عرس کی مناسبت سے آپ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلت عرض کر رہا ہوں. اور ابھی پرسوں ہی گزری ہے 19 جمادی الاول، آج 21 ہے. تو اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا سننا بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ جس شہر میں تھے اس شہر کی تاریخ پر المضبوط فی اخبار السیوط کے نام سے کتاب لکھی. خزیری نسبت کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کتابوں میں خزیریہ بغداد کے محلے کو کہا گیا اور مجھے قابل اعتماد شخص نے بتایا کہ اس نے میرے والد ماجد سے سنا. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سنا کہ ان کے جد اعلیٰ عجمی تھے اور مشرق سے آئے تھے. ممکن ہے کہ نسبت مذکورہ محلے کی طرف ہو. فکر میں حضرت سیدنا امام الدین سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی کے مقلد ہونے کے سبب شافعی ہیں. آپ بروز اتوار یکم رجب مرجب 849 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1445 عیسوی کو بعد از مغرب مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے. یعنی اندازہ کیجیے کہ حضرات ان کی سیرت مبارکہ کیسی عالیشان، آبا و اجداد علم کے بے کر، عمل کے بے کر، زہد و تقوی کے مالک. پھر جب ایسا گھرانہ ہوتا ہے تو اس گھر کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں، اس گھر میں علم کے نور کے موتی کس طرح چمکتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے آبا و اجداد کے بارے میں کچھ مزید. آپ کے جد اعلیٰ امام الدین اہل طریقت و مشائخ طریقت سے صاحب حال بزرگ تھے. یہ حج کے لیے گئے اور جب احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہا تو غیب سے آواز سنی لبیک وسعدیک. ان کا مزار فائز الانوار مصر کے شہر سیوط میں واقع ہے. جہاں لوگ ان کے مزار مبارک کی زیارت کرتے اور برکتیں حاصل کرتے. علامہ جلال الدین سیوطی کے دادا جان جد اعلیٰ اس قدر صاحب علم اور عظیم بزرگ تھے. ان کے علاوہ دیگر آبا و اجداد معززین شہر تھے. شہر میں بڑے معزز ترین لوگوں میں سے آپ کے آبا و اجداد تھے اور زیادہ تر حکومتی عہدوں پر فائز رہے. بعض نے تجارت بھی کی اور کوئی بہت مالدار تھا اور جو تاجر تھے انہوں نے السیوط میں ایک مدرسہ بنایا اور اس پر کئی جاگیریں وقف کی. البتہ علم دین کی صحیح معنوں خدمت آپ کے والد ماجد کے حصے میں آئی. سبحان اللہ. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں سے علم کی خدمت کا حق ادا کرنے والے صرف میرے والد ماجد ہیں جنہوں نے کما حق کہو علم دین کی یعنی دین اسلام کی خدمت کی.
سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام سیوطی علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 5 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد ایک گھنا درخت، سائیدہ درخت سر سے اٹھ گیا۔ 5 سال کے بعد والد ماجد نے اپنے فرزند دل بند کی پرورش و نگہداشت کے لیے کئی لوگوں کو وصیتیں کی تھی۔ جب آپ کا بیٹا ہوا نا 5 سال میں تو آپ پردہ فرما گئے، یعنی جلال الدین سیوطی جب ولادت ہوئی تو 5 سال کے ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے آپ کا جب یہ بیٹا ولادت ہوئی علامہ جلال الدین سیوطی کی، تو آپ نے اپنے دوستوں کو وصیت کی، تاکید کی کہ آپ جو ہیں میرے بچے کی ہر طرح سے نگہداشت رکھیں گے، ہر طرح سے اس کی طرف توجہ رکھیں گے۔ جن میں سے ایک صاحب شریعت اور طریقت امام اجل محقق علی اطلاق شیخ کمال الدین بن محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے ہیں۔ انہوں نے مدرسہ شیخونیہ سے آپ کا وظیفہ جاری کرایا اور اپنی نگہداشت میں رکھا اور آپ کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ جی اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے، اچھا بعض اوقات بندہ نوازنا چاہتا ہے کہ ان کی بچہ جو نا، ان کی اولاد، ان کے آبا و اجداد میں بڑے متقین ہوتے ہیں، ان آبا و اجداد کے علم و عمل، ذوق و تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں اچھے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ یہ کرم نوازی ہوتی ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد کا انتقال ہو گئے 5 سال کے بعد، تو جن والد نے جن لوگوں کو وصیت کی تھی ان میں ایک شخص جو تھے صاحب شریعت و طریقت تھے، جنہوں نے آپ کی بھرپور نگہداشت کی، آپ کا وظیفہ باندھ دیا، اخراجات باندھ دیے کہ آپ کو تمام تر توجہ دین کی سربلندی کے لیے دینی ہے۔ یعنی کس طرح یہ لوگ دین سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم بھی بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں، بہت کم والدین ہوں گے جو اپنے اولاد کے بارے میں یہ خواب دیکھے میرا بچہ علی قدیم بنے، میرا بچہ حافظ قرآن بنے اور عمل بنے، تہجد میں اٹھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، جہاں لوگوں سے عزت سے پیش آئے، حلال ہی کمائے، حلال ہی کھائے۔ اور کم لوگ اس طرف توجہ رکھتے ہیں، اور جو توجہ رکھتے ہیں اللہ ان کی ان نیتوں پر، ان کی ان دلی حسرتوں پر اللہ ان کو نوازتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر دنیا دیکھتی ان کا بچہ عالم بن گیا، ان کا بچہ حافظ بن گیا، وقت کا مفتی بن گیا۔ یہ کیا؟ یہ ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے، ماں باپ کی لگن ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ بس ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اولاد بھی آگے، بیوی ہے آگے، اپنا کنبہ آگے، فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کھایا کمایا، بچوں کے لیے جمع کیا، گھر بنا لے، سب اچھے کام، لیکن یہ تو سوچیں کہ آخرت کے لیے کیا دیا۔ دنیا کے لیے تو رات دن سوچتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن آخرت کے لیے کیا دیا؟ گناہوں پہ نادم کیوں نہیں ہوئے؟ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کی؟ حرام سے کیوں نہیں بچے؟ یہ تو مختصر سے زندگی ہے، پھر دنیا سے جانا ہی، پھر قبر میں کیا حال ہے، کیا حال ہے قبر کا۔
جن ہستی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے میں 75 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی۔ یہ وہ بزرگ ہیں، انہی کی سیرت، کیونکہ پرسوں 19 جمادی الاول ان کا یوم عرس، اور بڑی محبت مجھے ان سے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بیان میں کبھی کبھار ان کی یہ تذکرے کرتا ہوں، مجھے پتا چلا ان کا یوم عرس ہے، پھر میں نے یہ ان کی تیاری کی۔ تو قبر و آخرت کی تیاری پر، احوال قبر پر علامہ سیوطی نے جو لکھا ہے، کمال کا لکھا ہے احوال قبر پر۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شرح صدور، یہ انہیں کی لکھی کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں دعوت اسلامی کے علماء نے ان کا بہت پیارا تعارف لکھا ہے، سیرت لکھی ہے۔ یہ کتاب کی جان ہوتی ہے، جس مصنف کی کتاب ہو اس کا تعارف لکھا جائے تو بہت اس کتاب میں جان پتہ چلتا ہے۔ میٹھے اسلام بھائی یہ وہ بزرگ ہیں، مجھے آخر میں بتانا تھا لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ یہ بزرگ ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ اللہ کے محبوب کو جاگتے میں دیکھا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے حق دیکھا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے۔ کیا بات ہے! تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا یہ ذکر سن رہے ہیں۔ علامہ سیوطی، علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی حیات نے مجھے ایک مجذوب بزرگ حضرت شیخ محمد کی خدمت میں، حضرت شیخ محمد رحمت اللہ کی خدمت میں لے جایا گیا، اور وہ مجذوب بزرگ تھے۔ یہ اولیاء کرام کا ایک مقام ہوتا ہے، یہ قسم ہوتی ہے، قلندر، قطب، ابدال، یہ قسم ہوتی ہے، اس میں مجذوب ہے۔ تو علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے ان کے پاس لے جایا گیا، میرے والد مجھے لے جایا گیا، والد، اور وہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، اور مشہد نفسی کے قریب رائش پذیر تھے۔ انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اچھا، مجذوب کون ہوتا ہے؟ مجذوب ہوتا ہے جس پر شریعت کا قلم اٹھ جائے، وہ بظاہر نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، دنیا سے بالکل بے پرواہ ہوگا، لیکن مجذوب کو جو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ بڑے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر یہ لوگ، ان کا بظاہر حلیہ ایسا ہوگا لوگ ان کے قریب نہ جائیں، یہ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اہل نظر حضرات جو ہیں وہ ان کو جان لیتے ہیں، اہل علم حضرات جان لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں پیر کالونی میں فیضان مدینہ کے قریب ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے وہ۔ زندگی میں اگر میں نے کسی مجذوب کو دیکھا اور اس کی تصدیق ہوئی، کیسے کہ وہ ہمارے علاقے میں تو دیمک باندھے ہوتے تھے، صرف قمیض نہیں ہوتی تھی، اور میں نے ان کو دیکھا جب بھی کہ ان کا ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک یہ ستر ان کا چھپا رہتا تھا، کیونکہ نا وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، جو مجذوب ہوگا قلم اس پر اڑ جائے گا شریعت کا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا نظر آئیں گی۔ اور کئی دفعہ میں نے ان کو دیکھا کہ جیسے رات کو میں 2 بجے کہیں سے آ رہا تھا، بالکل وہ فیضان مدینہ کے گیٹ کے پاس تخت چھوڑے رکھے ہوتے تھے، اور ان پر کھڑے ہو کر وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور ایسی کمال کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے کہ ایک قاری بھی کیا کرے گا۔ یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، قبلہ شیخ طریقت امیر سنت نے تمام خدام کو یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو فیضان مدینہ اندر آنے سے نہ روکا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فیضان مدینہ تعمیرات کے مراحل میں تھا، ابھی اجتماع بھی وہاں شروع نہیں ہوا تھا، تقریباً یہ سمجھے کہ 1995 کے لگ بھگ کی بات ہے، 2000 پہلے کی۔ تو امیر سنت شیخ طریقت اتنا ولی کو پہچانتا ہے، تو اتنا کہہ دیا کہ ان کو نہیں آنا۔ اچھا، جب میں ان کو دیکھتا ان کے ہاتھ میں ایک چھلی ہوتی اور گلے سڑے بظاہر فروٹ ہوتے، اور ان کو ٹوکری میں رکھ کے آتے، وضو خانے کے پاس رکھتے اور وضو کرتے، بس اپنے معاملات میں لگ جاتے۔ اب امیر سنت کی تاکید تھی
کہ ان کو روکا نہ جائے، جو بھی روکا جائے۔ تو وہ پھر لوگ جو ہے کوئی سے ہاتھ ملاتا، کوئی سے دعا کراتا، اچھا کسی سے کچھ بولتے نہیں تھے، بس مسکراتے تھے، گردن ہلاتے تھے، بات چیت بھی بہت کم کرتے تھے۔ اچھا ایک دفعہ میں فجر کے لیے جب گھر سے فجر مسجد میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، فجر پڑھ کے میں دودھ لینے گئے نا، تو گھر والوں کے دودھ لیا، ناشتہ بنانا، میں دودھ لینے گیا تو دودھ کی دکان پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے صرف سلام کیا، السلام علیکم، سلام کر کے میں نے دست بوسی کی، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوں۔ تو چبوترا بنا ہوتا ہے دودھ والے کی دکان پہ، میں بیٹھ گیا۔ اچھا دودھ والے کو کہا کہ ان کو دودھ دو پینے کے لیے۔ اب میں کیا بولتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دودھ دو پینے کے لیے، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے چھوڑے بزرگوں تبرک میں اللہ تو اس کو کیوں چھوڑا جائے، تو خاص ان کی توجہ نظر ہے، تو بس انہوں نے دودھ والے نے مجھے دودھ دیا، میں نے وہ دودھ پیا، بس میں رکا نہیں، پھر بس نے ملاقات کی اور پھر میں واپسی چلا گیا۔ مجھے مطلب یہ اللہ کے ان ولیوں کی شانیاں دیتا ہے، کیونکہ لوگ ان حضرات کے قریب کہتے ہیں نا کہ قریب کسی کو جھاڑو نہیں، جھڑ کو نہیں، نہ جانے وہ کس بحث میں آپ کے پاس آیا ہے، کس لباس میں پہنچا، آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے۔ اگر تمہارے پر نظر ڈالتی تمہارا کام ہو جائے گا یہ، اور یہ اللہ کی نظر کی یہ بات ہوتی کمال کی۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم کی دشائی، بغداد میں مزار، آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کی نظر کسی پر بھی پڑ جائے تو یاد رکھیے وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ بس ان کو ایک نایاب ہو جاتا ہے۔ وہ جنید بغدادی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، سامنے ایک کتا گزرا، آپ نے وہ نظر جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے وہ اس کتے پر ڈالی، کتے پر ڈالی نظر۔ اب جو وہ ہوا کیا، نظر ڈالتی، یہ تو اس کو ولی بنا دی بات ہے، وہ تو جانور ہے۔ آپ نے نظر ڈالی، اب بغداد کے جتنے کتے تھے سارے اس کتے کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، مطلب نہ اس سے وہ گھٹا کرتے کتے، نہ اس سے کوئی لڑائی ہوتی، نہ اس سے آگے جاتے، جہاں وہ جاتا بغداد کے کتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی نظر کی بات ہے۔ تو کوئی کسی بھی بحث میں ہو اس کو کبھی نہ جڑ کے، نہ جانے کس لباس میں کس انداز میں بات آگے چلی گئی، تو یہ مجذوب جو ہے نا بڑے، اور ہر دور میں ہوئے ہیں، ہر دور میں مجذوب ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ مجذوبیت ختم ہو گئی، نہیں، بس اس شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور ابھی تو کتنے لوگ ہیں گالیاں، عجیب گالیاں بغلوں پر مجذوب بنے بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب حال ہے ان کا ایسا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 2 لاکھ حدیثیں۔ اگر مجھے اس سے زیادہ حدیثیں ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ایک لقب آپ کا حافظ الحدیث بھی ہے۔ حج کے لیے جب آپ حاضر ہوئے، سبحان اللہ، حج کے لیے گئے تو زمزم شریف پی کر آپ نے یہ دعا مانگی، الہی مجھے فقہ میں سراج الدین بلکنی علیہ رحمہ کا اور حدیث میں امام ابن حجر اسقلانی کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ امام حجر اسقلانی بہت بڑے محدث گزرے اپنے وقت، بہت بڑے، آپ نے دعا مانگی۔ اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود حسن المحاضرہ میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے 7 علوم میں کامل مہارت عطا ہوئی، 7 علوم میں، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور ادب میں۔ ان علوم کو عرب اور بلغاء کے طریقے پر اپنایا اور فلسفہ اور عجمیوں کے طریقے سے خود کو دور رکھا۔
اور فقہ کے علاوہ ان علوم میں جو دسترس مجھے حاصل ہوئی دیگر افراد تو دور رہے، میرے شیوخ میں سے بھی کوئی اس تک نہیں پہنچا۔ ان فقہ کے جو ساتھ مجھے مجھے جو ملے میرے شیوخ جو میرے شیخ تھے وہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے، ان کی بدولت ان کی دعاؤں کے تھے۔ سبحان اللہ۔ البتہ فقہ کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں میرے شیخ علم الدین الیقین زیادہ وسیع النظر اور بصیرت قدرت رکھتے تھے، یعنی طاقت رکھتے تھے۔ مذکورہ 7 علوم کے سوا اصول فقہ، علم جدل، صرف، انشاء، علم قراءت اور طب کو میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں یوں حدیث نعمت کے طور پر، وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث اور عربیت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ، یعنی اپنے علوم، اپنی زندگی کا انہوں نے دنوں کا، وقتوں کا اس قدر فائدہ اٹھایا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ہر گھڑی کے اپنے وقت کا فائدہ اٹھایا۔ ہم تو فضولیات میں وقت بات کرتے تھے، ایک بارہ روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن فضولیات میں وقت جا رہا ہے۔ نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں لیکن وقت فضولیات میں جا رہا ہے۔ نماز تہجد میں اٹھ سکتے ہیں لیکن وقت ہمارا فضولیات میں جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 19 جمادی اول کو، اور یہ 1442 سنتی ہے۔ 914 یوں لگا لو تو 500 سال سے زیادہ آپ کو پردہ فرما ہوئے، میں اور آپ آج ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ حضرات کی محنتیں، اپنے زندگی کے ہر لمحے کا فائدہ اٹھانے والے، کہتے ہیں نا وقت انمول موتی ہیں، انمول ہیرے ہیں، ان کو ضائع مت کرو۔ موبائل میں بیکار، بے فضول پڑھ کر موبائل میں کتنا وقت ہم برباد کر دیتے ہیں اور پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھا تھا کہ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ موبائل میں دیا، اس کے بجائے آپ 1000 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیتے؟ کیا اچھا تھا، کیا شان۔ کبھی حدیث شریف میں نے سنی، ایک محفل میں تھا، فرمایا کہ جنت جو ہے، جنت اس کی بھرتی یعنی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ کیا بات ہے اس میں۔ اور فرمایا اس میں جب مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا، جنت میں کیا جائے گا داخل، پہلے حسب مراتب ہو جائیں گے، پھر دیگر مسلمانوں اس کے بعد بھی جگہ بچے گی، وہ جگہ بچے گی، تو اتنی وسیع ہے۔ اور فرمایا جو جنت وسیع کیسے ہوتی ہے، فرمایا جو بھی کوئی سرکار کا امتی محبوب پر درود پڑھتا ہے تو جنت وسیع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ہم نے چھوڑا اس وظیفے کو۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ حاضری کی تمنا میں نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، 75 مرتبہ 75 ٹائمز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں دیکھا ہے۔ کیسی ان کی تمنا ہوگی یار، سرکار کیسے ان کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ سوچی تو صحیح، سرکار کتنا ان سے خوش ہیں آپ، کیسا سرکار نے ان کو کیا لقب دیا سنیے۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، خود حدیث نعمت کو طور پر فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے آقا کریم کا دیدار ہوا۔ اچھا، خواب میں جانے کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، یہ تو جاگتے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ حضرت امام رسول کہ 75 مرتبہ انہوں نے جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ وہ چہرہ وہ دھوبا انہوں نے دیکھا ہے، وہ زلفیں دیکھی ہیں، وہ محبوب کا پیارا پیارا چہرے کی زیارت کی جاگتے میں۔ تو فرماتے ہیں یہ وقت کہ میں نے ایک بار خواب میں سرکار کا دیدار کیا، زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے حدیث میں اپنی کتاب جوامع کا ذکر کیا ہے
کیا اس کی کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ یعنی آپ سوچتے جو میں نے حدیث میں کتاب یہ پاس ہے اس میں سے کچھ حدیث پڑھوں آپ کے سامنے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیخ الحدیث صاحب سناؤ شیخ الحدیث صاحب، یعنی شیخ الحدیث کا لقب انہیں آقا کریم نے عطا فرمایا، سناؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ الحدیث کہنا، آپ کا مجھے شیخ الحدیث کہنا ایسی بشارت ہے جو میرے نزدیک دنیا و معافیہ سے بڑی ہے۔ دنیا مل جائے جو کچھ اس میں مل جائے، لیکن جو سرکار نے مجھے لقب دیا شیخ الحدیث کا یہ میرے لیے علیحدہ ہے۔ ایک اور جگہ فرما علامہ جلال الدین سیوطی کے شاگرد علامہ شیخ عبد القادر شاذلی فرماتے ہیں کہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، آپ نے مجھے اے شیخ الحدیث کہہ کر پکارا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اہل جنت سے ہوں؟ تو سرکار نے اتنا نوازا کہ مجھے شیخ الحدیث کہا ہے تو لگے آپ تو پوچھ لوں سرکار سے مالک جنت ہے، اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی دی ہے تو پوچھ لوں یا رسول اللہ کیا میں اہل جنت سے ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے عرض کی کیا بغیر کتاب کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا ہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کیا بات ہے، ایسی مبارک ہستی۔ جب سے میں نے ان کے بارے میں پڑھا نا ایک بڑی محبت سی ہو گئی۔ اچھا مجھے ان کا یوم عرس معلوم نہیں تھا کہ ان کا تاریخ وصال ہے کیا، پڑھا تو ہے، بڑی کتاب ہے ان کی، یہ کتاب شرح صدور میں نے یہ انہی کے لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں احوال قبر تو تک کمال کی کتاب ہے یہ احوال قبر۔ سوچئے جنہوں نے جاگتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 75 مرتبہ دیکھا ہوگا ان کا تحریر میں کیا اثر ہوگا، جب سرکار جنہیں شیخ الحدیث فرما دیں کہ ان کے انداز تحریر میں کتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو یہ کتاب لیجئے شرح صدور، آپ کو دعوت اسلامی کے مکتب فیضان مدینہ سے آ کر لے 3-4 ہوگی اور احوال قبر پڑھے۔ قبلہ امیر سنت بانی دعوت اسلامی جب بھی احوال قبر پہ آپ نے بیانات کیے، آخرت کے معاملات کو بیان کیے، تو اس کتاب شرح صدور کے حوالے آپ نے بہت دیے۔ آپ درملا فرماتے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی شرح صدور میں فرماتے ہیں اس طرح کر کے آپ پھر وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ لیجئے اس کو پڑھیے۔ 11 جمادی الاول یعنی پرسوں جو دن گزرا یہ آپ کا یوم وصال تھا، 19 جمادی الاول، آج 21 ہے۔ تو ایک بڑی محبت بھی ان سے اور اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، ہے نا؟ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ اہل اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ کے اولیاء، علماء، فقہاء، شہداء، صدیقین، انبیاء، ان کو اللہ یہ منصب عطا فرمائے گا کہ گناہگاروں کی شفاعت کرو جنت میں لے کے جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا، روایتوں میں ہے کہ اگر کسی نے کسی عالم کو وضو کرا دیا، کسی عالم کی کچھ مدد کر دی، فرمایا وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا ایک حافظ قرآن جو ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کے حرام جانا، وہ اپنے گھر والوں کی 10 افراد کی شفاعت کر کے جنت میں جائے۔ وہ کچے بچے جو بالکل ضائع ہو جاتے ہیں بغیر جسم کے، مطلب وہ بغیر روح ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں، روح بھی نہیں آتی، وہ فرمایا وہ ان کی شفاعت کریں گے، اپنے ماں باپ کی، فرمایا جھگڑا کریں گے۔ اچھا میں جنت کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ جنت اتنی وسیع جس میں علماء، اہل مراتب لوگ جائیں گے، پھر مزید مسلمان جائیں گے جو جن کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ جن سے راضی ہوا اور ان کا جنت میں جانے کا سبب ہو، پھر بھی جنت میں جگہ بچے گی۔ اب کیا ہوگا؟
علماء لکھتے ہیں کہ اب وہ بچے جو بغیر جسم کے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ساتھ لائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے کہ پیدا ہونے پر ماں کو کتنا دکھ ہوا تھا کہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہی ضائع ہو گیا، تو وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بس اپنا عبادت گزار کریں، غفلتوں سے جان چھوڑا لے، مسجد کا رخ پکڑے، حلال کمائیں، حلال کھائیں، آلتو فالتو چکروں سے بچے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی زندگی سے سبق لے لیں، کتنی ان کی زندگی ہے، 50-60 سالہ زندگی میں کتنا انہوں نے دین سیکھا، 2 لاکھ حدیث یاد کی، اور کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، کتابوں کی فہرست لکھی ہوئی۔ اپنے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ یہ دن جو مجھے نصیب ہو رہے ہیں، یہ جو مجھے سال مل رہا ہے، مہینہ مل رہا ہے، دن مل رہا ہے، روز کے گھنٹے مل رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان حضرات نے فائدہ اٹھایا، تبھی لوگ مسلم۔ ہم بھی اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب اس کی برکت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ رہا ہے علم میں